کہ یہ دورے قتل کا واقعہ ہے. 7 ماہ سے اوپر کیا اس کا ٹائم ہو گیا تھا جب وہ آئی ہے ڈیلیوری کے لیے گھر. وہ بچے کا بھی قتل کیا ہے, اس میں جان پڑ گئی تھی, اس کے 2 ٹکڑے کیے. کس نے؟ جو اس کی دادی تھی. ٹوکا خریدا بکرا ذبح کرنے والا, مڈی خریدی ہے جس پہ اس کے پیس کیے ہیں, پھر اس نے ریتی خریدی ہے جس سے چھری تیز. یہ کرمنل عورت ہے جس کو اس نے لاش کو پھینکنے کے لیے استعمال کیا. وہ 12 سپاروں کا حافظ ہے. تو ایک ماں کو جب وہ بچوں کی شادی کرتی ہے نا, اس کو دل اور دماغ بڑا کرنا چاہیے. اس نے اس کی لاش کی اس کے سر کو گھر کے چولہے پہ جلایا, اس کے دونوں ہاتھوں کو جلایا کہ فنگر پرنٹ سے پتہ نہ لگ جائے. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ عورت کالے علم پہ یقین رکھتی ہے. یہ کروں گا کہ جس بابے نے اس کو عورت کو کہا تھا کہ تیری بہو منحوس ہے, یہ مرے گی تو تیرا فائدہ ہوگا. آج میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گی. اپنے معاشرے میں جو ایک اہم حصہ ایک جگہ رکھتی ہیں ایک خاتون, جو کہ ایک ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی اور بیوی بھی. ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کبھی اسے کاٹ کر پھینکا جاتا ہے, کبھی جلا دیا جاتا ہے, کبھی آگے بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے مار دیا جاتا ہے, اور جو بچی پیدا ہوتی ہے اسے اسی وقت مار دیا جاتا ہے, کبھی گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہمارے وجود کا حصہ ہی. لیکن اس میں ایسا کیوں اور یہ کب تک چلے گا؟ ہمارا معاشرہ ویسے تو بہت پڑھا لکھا کہلانے لگ گیا اور بڑی اس کو سمجھ بوجھ آ گئی ہے, لیکن جو ہمارے معاملات ہیں وہ جوں کے توں ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی سید فرقان شاہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے بھی سنا ہوگا, غالباً دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ, سیالکوٹ میں جو ظاہرہ بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں. سب سے پہلے آپ کی وساطت سے میں تمام عوام سے ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا اور ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ ایک سلوگن بنائیں, جسٹس فار زارا. اگر اس بچی کے ساتھ ہم لوگ کھڑے نہ ہوئے نا, تو جیسے بچیوں کو پہلے آگ لگاتے تھے, ٹھیک ہے, گھر سے نکال دیتے تھے, پھر ان کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا تھا, اب بجائے یہ چیز کم ہونے کے اس سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں آپ کو اس تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں. اس بچی کا, اس جو زارا بچی ہے, میرے پاس اس کی ساری تفصیلات ہیں. یہ اکیلی 2 بھائیوں کی بہن تھی. اس کے قتل کا انصاف اسے اس لیے ملا کہ اس کا باپ پولیس میں ASI تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اس کو بھی بد کردار اور بد چلن کہہ کے ہی الزام لگا کے, جیسا کہ اس کی ساس نے الزام لگایا ہے کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے. وہ بیچاری تو اپنا جیسے آتی نہیں ڈیلیوری کے لیے, تو وہ اپنے باپ کے گھر آئی ہے. اس نے کہا کہ میں باہر کے ملک ہوتی ہوں, اپنے ہسبینڈ قدیر اس کا نام ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے, کہ چلو میں اپنی ساس, اور ساس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں, اس کی ساس سکی خالہ بھی ہے, اور اس بچی کی جو ماں ہے, جو اس سغرا کی سکی بہن تھی, وہ فوت ہو گئی ہے. بن ماں کی بچی کی ساس نے, سکی خالہ نے جو کردار ادا کر دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زلزلہ کیوں نہیں آ گیا, زمین کیوں نہیں پھٹ گئی. اتنا ظلم. اس بچی کو پہلے بے ہوش کیا. اس کی ایک بیٹی ہے یاسمین, اس کا ایک دوست ہے جو لاہور سے ہے. اس عورت نے پہلے اس کو 10,000 روپیہ جیز کیش کیا, ٹھیک ہے, تاکہ اسے کہا کہ آ جاؤ. اس عورت نے ٹوکا خریدا بکرا ذبح کرنے والا 2 روز قبل, چھریاں خریدی ہیں, مڈی خریدی ہے جس پہ اس کے پیس کیے ہیں, پھر اس نے ریتی خریدی ہے جس سے چھری تیز. یہ کرمنل عورت ہے. اور اس کی دلیری کی وجہ بتاؤں میں کیوں اس کا اتنا حوصلہ کیسے بلند ہوا. 1 سال قبل اس سغرا کی ایک بیٹی نے لو میرج کی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ کر عدالت میں نکاح کر لیا. یہ میٹھی پیاری ہو کے اسے گھر لے کے آئی, واپس لے آئی, اور ٹھیک 10 دن بعد اس کو زہر دے کے مار دیا. اور جس لڑکے سے اس نے شادی کی تھی, اس نے کہا میں تمہیں اس قتل میں پھنسا دوں گی, تمہارا بیڑا غرق. وہ بھی خاموش ہو گیا.
اس کی جھجک کھل گئی. اس میں قصور ہمارا اہل علاقہ کا. جب ایک لڑکی فوت ہو گئی تو کیا اس کے محلے داروں کا کام نہیں تھا کہ 15 پہ کال کر دیتے؟ ہم لوگ ہر چیز اداروں پہ ڈالتے ہیں, اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. ہمارا کام نہیں ہے, ہمارے علاقے میں ایک مشکوک حرکات ہو رہی ہیں, ہم ان پہ دھیان رکھیں. ہم صرف اداروں کو الزام دے دیتے ہیں. اور میں ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ یہ دورے قتل کا واقعہ ہے. 7 ماہ سے اوپر کیا اس کا ٹائم ہو گیا تھا جب وہ آئی ہے ڈیلیوری کے لیے گھر؟ وہ بچے کا بھی قتل کیا ہے, اس میں جان پڑ گئی تھی, اس کے 2 ٹکڑے کیے. کس نے؟ جو اس کی دادی تھی. کس نے؟ جو اس کی ماں کی خالہ تھی. ایسی بد کردار عورت, بد چلن عورت, گندی عورت. میں اور الفاظ میں مجبور ہوں, میں کیمرے کے سامنے نہیں استعمال کر سکتا, نہیں تو میں ایسے الفاظ استعمال کروں کہ ایسی عورت کو لگ پتا جائے. میرے الفاظ اسے چھری سے زیادہ تکلیف دیں جیسے میرے جذبات ہیں اس گدی عورت کے بارے میں, یہ سغرا کے بارے میں. سر بے حسی ہمارے معاشرے میں تو بالکل عام سی ہو گئی ہے. جس نے قتل کیا وہ بھی ایک خاتون تھی, ماں تھی. دیکھیں جو بچی آئی وہ تو اپنے سسرال آئی, ٹھیک ہے, بائی خاون سے پریگننٹ بھی تھی, اور جو بچہ بھی اس کا تھا, وہ تو ایک ماں کہلانے کے تو کیا بلکہ وہ تو انسان کہلانے کی حقدار نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, اگر آپ کو آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں. جب شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, مرد تو بیچ میں پھنس جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم صرف مرد کو برا نہیں کر سکتے. وہ ماں ہے, ایک طرف بیوی ہے. بیوی ابھی اس کی زندگی میں نہیں آئی ہے, ماں ہے, اس کا درجہ کبھی گر نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے نہیں. اور جو خاتون سے وہ شادی کرتا ہے وہ بیوی ہے. دیکھیں رشتے میں کتنا فرق ہے, وہ بھی مقدس ہے, یہ بھی مقدس ہے. تو ایک ماں کو جب وہ بچوں کی شادی کرتی ہے نا, اس کو دل اور دماغ بڑا کرنا چاہیے, جگہ دینی چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے, میرا ہی رہے گا. اس کی بیوی ہے, اولاد پیدا کر رہی ہے, ہماری نسل لے کے آ رہی ہے, وہ اپنے دماغ کو وسعت کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایک اور بات ہے. میں آپ کی وساطت سے, جب آپ نے کہا نا کہ وہ ماں کا بیٹا ہے, اس چیز سے ڈرتے ہوئے حکومت وقت سے, آئی جی پنجاب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, اس مقدمہ میں 788 دہشت گردی کی دفعہ آزاد کی جائے. کیونکہ کل کو جب کچھ وقت گزرے گا تو اس کے باقی بہنوئی اور بہنیں سے مجبور کریں گے, اس ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے, اس کو معاف کر دو. جب 788 کی دفعہ لگی ہوگی تو پھر سٹیٹ بیچ میں داخل ہو جائے گی, اور اس گھٹیا عورت کو کبھی معافی نہیں ملے گی. میں درخواست کرتا ہوں اداروں سے کہ خدارا میری یہ بات کو سیریس لیں, 788 آزاد کریں, 201 آزاد کریں. اس نے جرم کو چھپایا ہے, اور جو اس نے اپنا عبداللہ نا, جو اس یاسمین کا بیٹا ہے, جس کو اس نے لاش کو پھینکنے کے لیے استعمال کیا, وہ 12 سپاروں کا حافظ ہے. اس نے اس بچے کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے. اس نے تو اپنی ماں اور نانی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے. یہ عورت کالے علم پہ یقین رکھتی ہے. ایک درخواست میری اور ہے, اگر آپ کی اجازت ہے تو میں صرف یہ کروں گا کہ جس بابے نے اس کو عورت کو کہا تھا کہ تیری بہو منحوس ہے, یہ مرے گی تو تیرا فائدہ ہوگا, اس کو اس مقدمے میں چلان کیا جائے. اگر سخت دفعہ نہیں لگا سکتے تو کم از کم 109 میں اس بے غیرت بابے کو چلان کریں. اور میں سب سے ایک درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ان بابوں سے بچیں, ان کے پلے کوئی کرتوت نہیں ہے. اکثر واقعات ہوتے ہیں یہ عورتیں کم عقل, کم تعلیم یافتہ ان لوگوں کو پیسے بھی دیتی ہے, اور بعض اوقات یہ عورتوں کے ساتھ ایسی گھنانی حرکتات کر جاتے ہیں کہ جو وہ کہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اتنے غلط کاموں میں جاتے ہیں؟ ہمیں نماز کا سبق کا جو دین ہمیں بتا رہا ہے, ہمارے رشتوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس میں وسعت ہے, وسعت دیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو غلط کام ہے اس کا بھی بتا دیا گیا ہے. اس کے باوجود ہم اپنے رشتوں ایک طرف کر دیا اور دوسری طرف چلے گئے. جو خاتون میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میرا بیٹا ہے, میری اولاد ہے. حالانکہ ماں کی اگر تعریف کی جائے نا تو شاید لفظ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, وہ کچھ کہہ سکے تو الگ بات ہے, میرے پاس لفظ نہیں ہے. اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ وہ ایک نسل کو دنیا میں لانے میں کام کرتی ہے, اور مرد میں اللہ نے ایک نسل رکھی ہوتی ہے, قیامت تک چلے گی. اور یہ جو 2 لوگ ہیں, اگر رشتوں کو دیکھا جائے اور اللہ کی طرف سے دیکھا جائے, دین کی طرف سے, تو اتنے مقدس ہیں, لیکن ہم نے اپنی ذات کو اتنا گرا دیا اور اپنی ہی تذلیل کرتے ہیں. یہ عورت ان پڑھ ہے سغرا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کسی کرمنل مائنڈڈ عورت ہے. اس نے کیا کیا ہے, اس کے لاش کے ٹکڑے کیے, اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے,
اور اس کو بیوقوف عورت کو یہ نہیں پتا کہ اب ڈی این اے آ گیا ہے. اس نے اس کی لاش کی اس کے سر کو گھر کے چولہے پہ جلایا, اس کے دونوں ہاتھوں کو جلایا کہ فنگر پرنٹ سے پتہ نہ لگ جائے. یہ تو پولیس نے روایتی طریقہ نہ اپناتی, تو یہ اس نے 3 چیزیں علیحدہ پھینکی تھی. اور پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے 36 گھنٹے میں یہ واقعہ سارا ٹریس کیا اور تمام اعضاء اس بچی زارا کے برآمد کر لیے. اور یہ اب صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ 780 لگا دیں آپ, یہیں پہ میں بھی یہیں پہ. 1 سال 1.5 سال 6 ماہ گزرنے کے بعد یہی بیٹا اپنی ماں کے بیان دینے پہ مجبور ہو جائے گا. بہن کے, ماں کے, اس عورت کا ایک 2.5 سال کا مرنے والی زارا کا ایک اور بچہ بھی ہے. اس بغیرت گھٹیا, میں سخت الفاظ نہیں بول سکتا, میں مجبور ہوں. سر جیسی ماں ویسا بیٹا, بیٹا بھی تو اسی کا ہے نا. آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کرے گا؟ نہیں, وہ اچھا لڑکا تھا, اس نے اپنی بیوی کو 15,000 ریال دے کے بھیجا ہے, 20 تولے سونا لے کے آئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے. میں تو, میری نا برا نہ منائیے گا, میری ہمت ختم ہو گیا, ذکر میرے سے ذکر نہیں ہو رہا, یہ اتنا ظلم ہے. چلیں سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیس نے کام کیا 36 گھنٹے میں بہت اچھا کام کیا, یہ قابل تعریف ہے. اللہ پاک ہمارے اداروں کو, ہمارے محکموں کو, کام کرنے والوں کو جو ہے اسی طرح اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق دے. تو آپ کچھ مزید؟ بس میں صرف 780 کی درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے 780 اس پرچے میں آزاد کریں. یہ اس بچی کے انصاف میں بہت بڑی بات ہو جائے گی, اور خدا کے لیے بس یہ ضرور کریں. ہماری درخواست صرف اتنی سی ہے کہ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. اللہ حافظ.